السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی نئی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہی ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خیریت سے ہی رکھے۔ اچھا، یہ اردو سوالات کے حوالے سے کچھ کویسچنز ہیں، اہم ہیں، جو کہ PPSC کے پیپر میں بھی آ چکے ہیں۔ اچھا، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ یہ تہذیب مغرب کے حوالے سے ہے۔ وہاں پہ غیر مذہبیت اور اس طرح کے حالات ان کے ہیں۔ مست رکھو ذکر کرو، مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں، اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں۔ اسے ارمغان حجاز کا یہ شعر ہے، علامہ اقبال کا، جو ان کے مجموعہ ارمغان حجاز میں ہے۔ اسرار خودی کا ترجمہ پروفیسر نکلسن نے انگریزی میں کیا ہے۔ اسرار خودی جو علامہ اقبال کا مجموعہ کلام ہے، اس کا ترجمہ پروفیسر نکلسن نے انگریزی میں کیا ہے۔ شیشے میں اتارنا، گرویدہ کر لینا، کسی کو اپنا بنا لینا، منہ رکھنا، لحاظ رکھنا، عزت کرنا، پھوٹ لینا، زارو قطار رونا۔ غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح شام۔ صبح شام کا مطلب ہے بے وطن ہونا، یعنی کسی کو وطن بدر کر دینا، یا لوگ روزی کمانے کے لیے غربت کے مارے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، یہاں نوکریاں نہیں ملتی کہ وہاں ہمیں کچھ اچھا کام مل جائے گا تو ہم روزی کما لیں گے، ہماری غربت کچھ دور ہو جائے گی۔ نواب آئے ہمارے بھاگ آئے، خوش قسمتی کی علامت ہے۔ لف بکھرا ہے جو وہ بت سر بازار چلا، ہر طرف شور اٹھا، چلا زماں چلا۔ ماض چلا کا مطلب ہے ماض چلا، اس کا مطلب ہے۔ ابن انشا کی وجہ شہرت سفر نامہ ہے۔ وہ سفر نامے کے حوالے سے مشہور ہیں یا انہیں شہرت ملی ہے۔ ابن انشا جو رائٹر ہیں، ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ سفر نامہ ہے۔ آبرو غزل مولانا حسرت موہانی کو کہا جاتا ہے، یعنی غزل کی عزت انہی کی وجہ سے ہے۔ آبرو غزل حسرت موہانی کو کہا جاتا ہے، جو کہ بہت مشہور اور اچھے شاعر ہیں۔ راجہ گدھ کی مصنفہ بانو قدسیہ ہیں۔ مشہور مثنوی سحر البیان کا خالق میر حسن ہے۔ میر حسن اس کے مثنوی کے رائٹر ہیں۔ اچھا جی، شاعر اسلام حافظ جلندری کو کہا جاتا ہے۔ شاعر اسلام حافظ جلندری کو کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، آبرو غزل مولانا حسرت موہانی کو کہا جاتا ہے۔ راجہ گدھ کی مصنفہ بانو قدسیہ ہے۔ مشہور مثنوی سحر البیان کا خالق میر حسن ہے۔ شاعر اسلام حافظ جلندری کو کہا جاتا ہے۔ مرثیہ کے حوالے سے معتبر نام میر انیس کا ہے۔ مرثیہ جو اچھا لکھا ہے یا سب سے پہلے لکھا ہے یا جو مشہور ہیں وہ میر انیس کا نام ہے۔ شاہ نامہ اسلام حافظ جلندری کی لکھی ہوئی ہے۔ اب حافظ جلندری کے حوالے سے یا اس میں 2 سوال آئے ہیں، جیسے پہلے 2-3 علامہ اقبال کے آئے ہیں۔ حافظ جلندری جنہوں نے قومی ترانہ بھی لکھا ہے، شکوہ جواب شکوہ بانگ درا میں ہے۔ شکوہ جواب شکوہ، یہ اب پھر علامہ اقبال کا سوال ہے، تو آپ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ PPSC ہو یا FPSC ہو، اس کے لیے یہ جو ہمارے شاعر مشرق ہیں یا شاعر اسلام ہیں، اس کے علاوہ اور بھی اس طرح کے سوالات ہیں جو بہت اہم ہیں ہمارے لیے۔ ہمارے جو شاعر اسلام، ان کو حافظ جلندری کو کہا جاتا ہے اور شاعر مشرق علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے۔ ان کے سوالات تو کسی بھی یہ جو ٹیسٹ جاب کے لیے دیا جاتا ہے، ان کے سوالات لازمی آتے ہیں، یہ بہت اہم شاعر ہیں۔ شکوہ جواب شکوہ بانگ درا میں ہے، جو ان کا یہ مجموعہ کلام ہے، یہ ان کی بک
پانگے درہ میں ہے، رات بھر ممیائی ایک بچہ بیائی، تکلیف بہت زیادہ اور فائدہ بہت کم۔ یعنی تکلیف زیادہ ہونا اور فائدہ کم ہونا، جیسے حلال کی روزی کمانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، بہت کام کرنا پڑتا ہے، تو اس کی اجرت کم ملتی ہے، لیکن اس میں برکت ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے۔ جیسے لوگ غیر قانونی کام کر رہے ہیں یا برے کر رہے ہیں، اس میں انہیں اس کا معاوضہ زیادہ مل جاتا ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، خیر و عافیت نہیں ہوتی۔ آرائش محفل جو کتاب ہے یہ حیدر بخش حیدری کی لکھی ہوئی ہے۔ ٹیڑھی کھیر عصمت چغتائی کا یہ افسانہ ہے۔ اردو کی سب سے بڑی نظم شاہ نامہ اسلام ہے۔ شاہ نامہ اسلام ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نظم مہابھارت ہے۔ نظم اردو کی سب سے بڑی نظم شاہ نامہ اسلام ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نظم مہابھارت ہے۔ لاہور کا جغرافیہ، ہاسٹل میں رہنا، یہ دونوں پطرس بخاری کے ہیں۔ مضامین: کہاں راج بھوج اور کہاں گنگو تیلی۔ کہاں راج بھوج اور کہاں گنگو تیلی۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا، یعنی اپنی تعریف خود کر دینا، جیسے لوگ بڑھا چڑھا کے خود کو بیان کرتے ہیں۔ میر حسن مثنوی نگار کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، یہ بھی علامہ اقبال کے شعر کا مصرع ہے۔ جی آج کی ہماری ویڈیو اتنی تھی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔